بات کرتے ہیں کچھ ہزارہ برادری کی۔ بلوچستان کے علاقے مچھ میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 11 کانکنوں کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ہزارہ ٹاؤن قبرستان میں ان کی اجتماعی تدفین کر دی گئی ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے ہزارہ برادری کے مطالبے پر کوئٹہ کا دورہ بھی مکمل کیا۔ وزیر اعظم نے لواحقین کو یقین دلایا کہ دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کے علاوہ ہزارہ برادری کو تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا تاکہ ایسا کوئی دوسرا واقعہ پیش نہ آئے۔ دوسری طرف ہزارہ برادری کے تمام مطالبات کو تسلیم کر کے اس بات کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے، جس کے بعد انہوں نے اپنا دھرنا ختم کر کے ہلاک ہونے والوں کی تدفین کی۔ معاہدے کی جو شقیں ہیں ان میں زیادہ تر تو وہی ہیں جو کہ ماضی میں ایسے دھرنوں کے موقع پر ہوتی رہی ہیں۔ اب اس معاہدے میں کیا چیز ایسی ہے جو کہ منفرد تھی؟ ہزارہ برادری کے تحفظ کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اور اس واقعے کے ذمہ داروں کو کس طرح پکڑا جائے گا، بات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب خصوصی طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جام صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا پروگرام میں، اور سب سے پہلے تو اس بات پہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے اس سارے معاملے کو بڑی خوش اسلوبی سے طے کیا۔ یہ بتائیے سر کہ ہزارہ برادری کے مطالبات نئے نہیں ہیں اور یہ واقعات اس طرح کے ان کے خلاف پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، ماضی میں بھی اس قسم کے کئی معاہدے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو خاص طور پر وہ اس لیے بلا رہے تھے کیونکہ اس سے کم کے عہدے والے شخص پر شاید ان کو اب اعتماد نہیں رہا، کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے ان سے معاہدے کیے ہیں۔ تو اس دفعہ معاہدے میں پچھلے معاہدوں سے فرق کیا چیز ہے؟ جی سب سے پہلے تو میرے خیال اس پورے سیناریو میں اس انسیڈنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یقینی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سیویر انسیڈنٹ ہوا تھا یہ بڑا المناک ایک واقعہ گزرا ہے، لیکن اس میں اس دفعہ جو ایک بہت بڑا چینج ہم نے کچھ چیزوں میں دیکھا، جس بات کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں میرے خیال مجھے اس کے تھوڑا برعکس لگا ہے۔ اچھا، کیونکہ جب لوائقین کے ساتھ ہم ملے تھے، میں بھی تقریباً 2 دفعہ ان سے ملا، تو انہوں نے اس بات کا ظاہر نہیں کیا کہ وزیر اعظم صاحب کے علاوہ ہم کسی سے ان باتوں کو حل نہیں کروانا چاہتے۔ حالانکہ اگر آپ وہ نکات دیکھیں، میں نے بھی ان سے 2 دفعہ جب بات کی تھی، وہ ان نکات میں تقریباً 85% 90% سارے معاملات صوبائی حکومت کے ہی ہیں جن کو وہ تسلیم بھی کر رہے تھے۔ تو میں نے جب ان سے یہی کہا کہ میں نے کہا پھر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آئیں، اور ایک تو انہوں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب ویسے یہاں ایک بہت بڑا ثانیہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ ماضی میں جب یہ واقعہ ہوا ہے تو وفاقی حکومت کی طرف سے نمائندگی آئی ہے اور انہوں نے وعدے کیے اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس دفعہ پھر آئیں، اور ہمارا اعتماد وزیر اعظم صاحب پہ ہے۔ اگر ہمارا اعتماد ان پہ نہ ہوتا تو ہم شاید اس احتجاج کو ایک بڑا یہ پرامن احتجاج نہیں ہوتا، اور ہماری خواہش بھی نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے پاس آتے، بلکہ ہم یہ ظاہر کرتے تھے ہم ان سے بھی نہیں ملنا چاہتے۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب آئیں اور پچھلی حکومتوں میں جو وفاقی وزراء یا وفاقی وزراء اعظم رہے ہیں وہ ان حوالوں سے ہم سے بات کریں، اور باقی پھر چیزوں کو ہم سیٹل ڈیفینیٹلی کریں گے، کیونکہ ذہن میں پہلے دن سے تھا کہ ہم چیزوں کو ڈیفینیٹلی سیٹل کریں گے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ جب نیگوسیشنز کر رہے تھے تو پہلے آپ گئے ان مظاہرین کے پاس، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی، تو ان کا مطالبہ صرف اور صرف اس وقت وزیر اعظم کو ہی بلانے کا تھا یا اور بھی کوئی مطالبات تھے ایسے؟ جیسا کہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ایک مطالبہ ان کا تھا کہ بلوچستان حکومت کو گرا دیا جائے، تو وہ وہاں پر ڈیڈ لاک کیوں آ رہا تھا؟ جی ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت جو غم اور غصے کی جو ایک شدت ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، حکومت بلوچستان کے اندر ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی نمائندگی ہے جن کے 2 MPs ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سارے سچویشن میں جو سب سے فرنٹ لائن پہ جو ایجیٹیشن میں جو لوگ سٹیج پہ تھے زیادہ تھے وہ وحدت المسلمین کے تھے۔ یہ 2 پارٹیاں ہیں جو ہزارہ ڈیموکریٹک کی ہیں اور آپس میں الیکشن بھی لڑتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایک غم غصہ اس طرح سے بھی اس پارٹی کا تھا اپنی جو کمیونٹی کے لوگوں سے کہ جی یہ جو لوگ اگر بیٹھے ہیں تو ان کی کارکردگی صوبائی حکومت میں کوئی خاص نہیں ہے، اور اس پہ یقینی طور پہ پھر وہ پہلا اسٹیپ آپ کو پتہ ہے ایسے ہی آتا ہے کہ جی حکومت برطرف ہو جائے، کیونکہ وہ غم غصہ اور واقعہ بھی اتنا بڑا سیویئر تھا۔ لیکن بعد میں جب ہم اس سے ملاقات کی انہوں نے اس بات پہ بالکل نہ کوئی ایسا پریشر ڈالا، لیکن جو مین نکات تھے ان کی طرف آئے، اور وہ مین نکات تقریباً، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب یہ واقعات اس طرح کے بلوچستان یا کوئٹہ میں گزرے ہیں، ریٹن میں پہلی دفعہ کوئی چیز ترتیب آئی ہے اور اس پہ سگنیٹری ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹ کے۔ ماضی میں آتے تھے، وعدے ہوتے تھے، باتیں ہوتی تھیں، زبانی کلامی ہوتی تھی، ویڈیوز بنتے تھے، لیکن کوئی ایسی تحریری بات نہیں ہوتی تھی۔ اس دفعہ سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ یہ چیز تحریری عمل میں آئی گئی ہے۔ اچھا
अच्छा, ये भी बताइए कि एक और कंफ्यूजन चल रही थी, वो कंफ्यूजन ये थी, बहुत सारे लोगों ने ये बात भी की, कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने हाईजैक कर लिया था उस मुजाहरे को, जो लवाहिकीन थे वो तदफीन करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे कि जो कि इस बात पर बजिद थे कि तदफीन ना हो, और वो थोड़ी सी पॉलिटिक्स कर रहे थे। और उनके मुतालबात भी जरा ऐसे थे कि वो शायद गवर्नमेंट आउटराइट तरीके से जाके मान नहीं सकती थी। मिसाल के तौर पर अफगानीज का ID कार्ड एक मसला था उधर। इससे फिर आप देखिएगा कि एक चीज बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा ताल्लुक चाहे अहले तशरीफ से हो, देवबंदी हो, हम बरेलवी हो, अहले जमात सुन्नत हो, सारे हों, हम लोग अपने फिक्रों के साथ साथ फिर हमारी सियासी वाबस्तगियां भी हैं और हमारे अंदर बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस भी हैं। हूबहू इसी तरह हज़ारा कम्युनिटी के अंदर भी यही सूरत हाल है। जहाँ कम्युनिटी की बात आती है, यकीनी तौर पे ये सारे हज़ारा कम्युनिटी थी, लेकिन इन्हीं के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्शंस हैं जो अपनी एक नैरेटिव, हर पार्टी और हर तंजीम अपना एक नैरेटिव रखती है। तो ये जो 4-5 ग्रुप्स हैं, इनके अंदर भी हैं जो सियासी लोग भी हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं, फिर इनके उलमाए मशाइख भी हैं, फिर ओवरऑल पाकिस्तान में अगर आप देखें तो अहले तशय्युअ के रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे ग्रुप्स और भी हैं। तो जब इतना बड़ा सानिया हुआ और इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन वहाँ उस स्टेज पे जब गई, तो यकीनी तौर पे आपको पता है कि एक नैरेटिव में कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है। लेकिन ओवरऑल जिस चीज़ को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में भी हज़ारा कम्युनिटी के सामने भी उनको कहा कि उन्होंने एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड और बड़ा एक डिसिप्लिन एजिटेशन अपना शो किया है। दो के एक बहुत बड़ा सानिया था, लेकिन इस पूरे वाक़ये में हमने कोई इश्तिहार अंगेजी, कोई तोड़ फोड़, कोई इस तरह का नुकसान जो अमूमन पाकिस्तान में हमने देखा गया, बल्कि दुनिया में हम देखते हैं कि जहाँ एक रिजेंटमेंट आती है तो वो सारी चीजें अमलाक को भी तबाह कर देते हैं, जला देते हैं, लेकिन हमें वो नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, वो नहीं हुआ। जो ये वहाँ स्टेज से जो बात सामने आई वो यही आई कि तकरीबन यकीनी तौर पे कितने जब बहुत सारे लोग शामिल होंगे तो हर आदमी अपना एक मौक़िफ़ रखता है, लेकिन एंड में सारे उस मौक़िफ़ पे इत्तेफाक हुए, क्योंकि शुरू से पहले दिन से इन सब ग्रुपों ने एक बात जरूर की कि जिस बात पे लवाइकीन इत्तेफाक करेंगे हम सब उस पे लब्बैक कहेंगे। ठीक है। आखिर में यही हुआ कि जब वो सारे राजी हुए तो ये भी राजी हो गए। अच्छा जाम साहब, फाइनली, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब आइंदा आने वाले वक्तों में इस किस्म के वाकयात ना हो, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कौन सी हतमी ऐसी प्लानिंग है? लोगों ने बड़ा सवाल नेशनल एक्शन प्लान पे भी उठाया, आप लोगों का प्लान क्या है? कैसे आप लोग मेक श्योर करेंगे, यकीन दहानी कराएंगे अवाम को भी जो पाकिस्तान में आपको देख रहे हैं या हज़ारा कम्युनिटी से जो इस वक्त हमें देख रहे हैं कि ये वाकयात आइंदा नहीं होंगे, उनकी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का आप लोग अब ख्याल रखेंगे? देखिए, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है बीइंग ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि हम अपने सूबे और अपने शहर के अंदर सबको तहफ़्फ़ुज़ दें। हज़ारा कम्युनिटी हो, हमारे पास सेटलर्स हो, हमारे पास बाकी ज़बान और यानी कि जितने भी बाकी रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन है उन सब की बात हो, क्योंकि हज़ारा कम्युनिटी एक बहुत बड़ा फोकस रही है। लेकिन आप पिछले तकरीबन 3-4 साल का एक तज्ज़िया लें और ख़ासकर हमारी गवर्नमेंट के बाद का तज्ज़िया दें तो आपको इन नंबर्स में बड़ा एक शार्प डिक्लाइन भी आपको नज़र आया होगा। 2020 पूरा एक साल एक वाकया भी ऐसा नहीं हुआ जो खासकर हज़ारा कम्युनिटी के हवाले से हुआ, जिसके नतीजे में मैं जब उनके पास खुद गया तो उन्होंने इस बात का जाहिर किया कि जी अभी हम लेबर के लिए माइंस पे भी जाना हमने शुरू कर दिया था, हम क्वेटा में भी फ्री घूम रहे थे, कोस्टल हाईवे, बाय रोड, हर जगह जाना हो गया था। एक बात देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हमें अपने जहन में रखना चाहिए कि ये जितनी ऑपरेशंस हुई हैं उसके नतीजे में बहुत सारी तंजीमों के लोग इन सबको जब कैफर किरदार तक पहुंचाया गया है तो ये चीज बड़ी नैरो डाउन हो गई है, लेकिन डाई डाउन कहीं नहीं हुई है। अब डाई डाउन की सिचुएशन में है कि जब कम हो गई है, अब इनके पास पहले इनके पास बड़े इजी टारगेट होते थे, यानी कि शहरों में जाके हर जगह जाके वाकयात करते थे। बिल्कुल। अब दे आर लुकिंग फॉर सॉफ्ट टारगेट्स, जहां इनको उस बुनियाद पे कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा मौका नजर आए तो ये उसको कैश करने की डेफिनेटली इसी सूरत में काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान देखिए, हम जिस चीज पे हम ज्यादातर सोच कर रहे हैं और ज्यादा हमारी कोशिश है, ये जो ओवरऑल सिक्योरिटी प्लान हमारा जो एक प्रोविंशियल इनिशिएटिव हमारा अपना है, एक्शन नेशनल एक्शन प्लान के साथ साथ जो एक हमारा अपना नैरेटिव है और एक स्टेप हमने लिया है, हम ओवरऑल बलूचिस्तान में चीजों को किस तरीके से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर करें। ठीक है। उसमें टेक्नोलॉजी है, सेफ सिटी है, उसमें पुलिस को बेहतर करने की गुंजाइश है, नफरी बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इनबिल्ड कर रहे हैं। लेडीज जो कितना पुराना हमारा एक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर बहुत काम करने की जरूरत थी, जो तकरीबन 70% ऑफ बलूचिस्तान को कवर करती है, पिछले 2.5 साल से हमारा तकरीबन कोई 8 अरब का एक पैकेज है
جو ہم ان پہ انویسٹ کر رہے ہیں ہیومن ریسورس پہ، ٹیکنالوجی پہ، ان کے کیڈر پہ، ان کے انفراسٹرکچر پہ، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو آپ جب آہستہ آہستہ کریں گے تو ان چیزوں کی پرابیبلٹیز کم ہوگی۔ فائنلی سر یہ بھی بتائیے گا کہ جو اس واقعے کے جو ذمہ داران ہیں ان کو پکڑنے کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے، اور کب ہم یہ خبر سن سکیں گے کہ ان کو پکڑ بھی لیا گیا ہے اور ان کو سزا بھی ہو گئی؟ نہیں، انشاءاللہ آپ جلد سنیں گے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک آپریٹو جو ہمارا ایک سسٹم ہے، اوور آل انٹیلیجنس پولیس اداروں کا ساتھ ساتھ بڑا کو منگلڈ ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ یہ کبھی کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے تھوڑا اور ایکٹیو بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کبھی ڈائی ڈاؤن نہیں ہوا۔ تو میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ اگر آپ 2.5-3 سال کا ریکارڈ نکال لیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے ایسے ٹارگٹس ہیں جن کو اچیو کیا گیا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہائیڈ آؤٹس میں جب ان کے ساتھ آپریشنز ہوئیں وہ بیسکلی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ ایسے بہت سارے اچیومنٹس ہوئی ہیں، اور اس سلسلے میں بھی ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں اور پولیس ہے یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت سارے ایسے لیڈز ہیں جو آپ جلدی انشاءاللہ کسی نہ کسی حوالے سے اس کے بارے میں ایک نیوز ضرور سنیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب جام کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین